أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنست من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما آتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجر في بقعة مباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال نشد عضدك بأخيك نجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلما قضا اور جب پورے کر دیا موسیٰ نے لأجل مدت اور سارا بأہلہ تو وہ لے کر چلے بأہلہ اپنے گھر والوں کو آنسا انہوں نے دیکھا ہے محسوس کیا من جانب طور نارا طور کی جانب سے آگ کو قال لأہلی انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کسو تم ٹھہرو انی آنستو بے شک میں نے دیکھی ہے نار ایک آگ لعلی آتیکم تاکہ میں لے آؤں تمہارے لیے منہا اس سے بھی کوئی خبر او جذواتن یا کوئی آگ کا شعلہ انگارہ من النار آگ سے لعلکم تسترون تاکہ تم تاپ لو یا گرمی حاصل کر لو فلم آتا جب وہ آئے اس کے پاس نو دیا تو آواز دی گئی من شاط الوادی ایک وادی کے کنارے سے دائیں کنارے سے فی البقعتی یعنی زمین کے ایک ٹکڑے سے بغیر زمین کا ٹکڑا مبارک زمین کے ٹکڑے سے من الشجرتی ایک درخت سے ان یا موسیٰ کہ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں سب جہانوں کا رب وان القی عصاک اور پھینک دو ڈال دو اپنے لاٹھی کو فلما رہا پر جب انہوں نے دیکھا اسے تہتزو کہ حرکت کر رہی ہے کأنہا جانو گویا کہ وہ سانپ ہو واللہ تو وہ منہ پھیر کے مدبرا منہ پہ پیٹ پھیر کے بھاگے وہاں سے پیٹ پھیر لی اور چلے ولم یغر پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا یا موسیٰ یعنی آپ پھر آواز دی اے موسیٰ اقبل آگے آؤ ولا تخف اور تم نہ ڈرو انک من الآمنین بے شک تم امن والوں میں سے ہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی اسلک یادہ کا اور ڈالو یادہ کا اپنے ہاتھ کو بھی جائے اپنے گریبان میں یا بغل گریبان میں تخرج وہ نکلے گا بیضاء
سفید یا چمکتا ہوا، من غیر سو، بغیر کسی بیماری کے، وضمم الیکا جناحک من الرہبی، اور اپنے کندھوں کو ساتھ ملا لو، اپنے اپنے بازوں کو، من الرہبی، جب یعنی کہ بچنے کے لیے ڈر سے، فضانی کا برہانانی، وضمم الیکا، اور جب اپنے بازو کو بھیجو اپنے ساتھ، فضانے کا برہانان من ربک الی فرعون، اور یہ دونوں آیتیں، یہ دونوں نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون، فرعون کی طرف، اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ سب لوگ جو ہیں ہمیشہ سے وہ زیادہ بہت فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ قال ربی انی قتلت منہم، کہا کہ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تو قتل کیا ان میں سے ایک شخص، ایک جان کو، فاخاف، پس مجھے ڈر ہے یا میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، واخی، اور میرا بھائی ہارون، میرا بھائی ہارون جو ہے، وہ یفصح منی لسان، وہ زبان بولنے میں زیادہ مجھ سے فصیح ہے، اس کی زبان زیادہ بہتر طریقے سے بات کو بیان کرتا ہے، فارسلہ معیہ، پس اسے بھیج دے میرے ساتھ، ردن، مدد کے طور پر، ردا کہتے ہیں مدد کرنا، کسی کی مدد کرنا، یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے چٹلا دیں گے، قال نشدد، آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے، ضرور ہم تیری مضبوط کر دیں گے، عضدہ کا، تیرے بازو کو، بیاخی کا، تیرے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلُ لَكُمَا، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے، سلطانن، غلبہ یا روب، فلا یصلون الیکم، تو وہ نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف بھی، آیات، ہماری آیتوں کے ساتھ، یعنی ہماری آیتیں دیکھ کر ایسا روب ہوگا کہ وہ تمہاری طرف تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور وہ جو تمہاری، تم دونوں کی پیروی کریں، الغالبون، یقینا غالب، غالب رہنے والے، غالب ہونے والے۔ پر ہم جیسے دیکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ مدت پوری کر دی، جو ان کی اور ان کے سسر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، تو اس کے مدت پوری کرنے کے بعد وہ جب ان کا نکاح، یعنی کہ جو بات ان کی ہو گئی اور انہوں نے نکاح کر دیا، اور پھر آپ نے جب پوری مدت کرنے لگی ہے، پوری مدت کر کے پھر وہ مصر کے لیے روانہ ہوئے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب وہ جو پہلے والا فرعون تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ مر گیا، اور ویسے بھی 10 سال گزر گئے، تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو میں جا کے اور آرام سے کہیں رہنے لگ جاؤں گا، چھپا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ بہرحال جب وہ وہاں سے نکلے ہیں اور اپنے اہل ویال کے ساتھ لے کر وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے ہیں، تو کوہ طور کے قریب رات کے وقت وہ راستہ بھٹک گئے، سردی بھی بہت زیادہ تھی، اور دیکھا کہ ان کو نظر آیا کہ پہاڑ کی جانب سے تو روشنی آ رہی ہے، وہ سمجھے کہ وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلا کر رکھی ہوگی، تو اس لیے اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ تم سب یہیں ٹھہرو، میں راستہ پوچھ کر آتا ہوں، یا کم سے کم تمہیں گرمی سے بچانے کے لیے کوئی آگ کا کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں جس سے تم تاپ لو۔ تو مگر وہاں جب پہنچے تو وہاں تو کچھ اور ہی سلسلہ تھا، جو وادی جو تھی وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کے سبب مبارک وادی بن چکی تھی، جس کے جہاں وہ کھڑے تھے اس کے دائیں جانب سے موجود ایک درخت سے آواز آئی، یعنی انہوں نے دیکھا ہے کہ ایسا درخت، سرسبز درخت تھا، مگر آگ بھی ہے اس میں، خوب روشنی ہے، مگر درخت جل بھی نہیں رہا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں سے پھر اس میں سے آواز آئی، کہ وہاں سے جب آواز آئی انہوں نے دیکھا، تو ان کو جب چھوڑ کے گئے، تو جب وہاں سے پکارا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے پکارا گیا کہ موسیٰ جو ہے وہ، تم جو ہو وہ یہاں جو میں جو بول رہا ہوں یہ، یعنی تمہارا رب العالمین ہے، یہ رب العالمین ہے جو تم سے اس وقت مخاطب ہے، اور وہ رب العالمین بھی وہ جسے سب جہانوں کا یعنی سب جہانوں کا رب ہے، اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی لائق عبادت ہے نہیں، تو میرے سوا کوئی تمہارا رب نہیں ہے، اور اس سے میں پاک ہوں کہ کوئی مجھ جیسا ہو، مخلوق میں سے کوئی میرا کوئی نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساتھی ہے، میں ہر طرح سے پاک و نقصان سے دور ہوں۔ اسی طرح نے پھر اپنا یہ فرمایا کہ اپنی لکڑی جو وہ زمین پر گرا دو، اور پھر میری قدرت کو آنکھوں سے دیکھ لو، یعنی اپنی لکڑی جو ہاتھ میں تم نے پکڑی ہے اس کو نیچے گراؤ۔ ہم پہلے بھی پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سے پہلے بھی جب ان سے کہا گیا تھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری لکڑی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور دوسرے بھی بہت سے کام ہیں جو میں اسے لیتا ہوں،
تو اب یعنی کہ انہوں نے پکا کر کے کہ یہ لکڑی ہی ہے، یعنی یہ مطلع فرمایا کہ لکڑی کو لکڑی کا احساس دلا کر پھر ان سے کہا کہ اب اس کو زمین پر پھینک دو. زمین پر پھینکی تو گرتے ہی وہ ایک تو وہ تو پھن پھلائے بڑا پھنکارتا ہوا بڑا اژدہا بن گیا اور ادھر ادھر فراٹے بھرنے لگ گیا. تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ بولنے والا واقعی اللہ ہی ہے جو قادر مطلق ہے، وہ جس چیز کو جو چاہے فرما دے وہ ہو جاتی ہے، وہ ٹل نہیں سکتی وہ بات. تو اس لیے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ خوفناک سانپ کو جو بہت بڑا ہے مگر بہت موٹا ہونے کے باوجود تیزی سے ادھر ادھر جا رہا ہے، منہ کھولتا تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نکل جائے گا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. سیم کا دہشت کے مارے پھر وہ ٹھہر نہ سکے، وہ الٹے پیروں بھاگے. پھر وہ مڑ کے بھی انہوں نے نہ دیکھا کہ میرے پیچھے سانپ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے آواز آئی کہ موسیٰ ادھر آؤ، ڈرو نہیں، تم میرے پاس امن میں ہو، اب تمہیں کوئی چیز نقصان پہنچا نہیں سکتی. تب موسیٰ علیہ السلام کا دل جو ہے پھر وہ ٹھہر گیا، ان کو اطمینان ہو گیا. تو پھر وہ اطمینان سے بے خوف ہو گئے، اپنی جگہ پر آ کر بعد اب کھڑے ہو گئے. اور پھر معجزہ عطا فرما کر اللہ تبارک نے پھر فرمایا کہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان میں ڈالو، اور اس کو نکالتی وہ سفید چاند کی طرح چمکنے لگ گیا. تو بہت بھلا معلوم ہوتا تھا. تو یہ پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ دو اور نشانیاں ہیں جو تم لے کے فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون کے پاس جا کے اس کو یعنی کہ تبلیغ کرو، اس کو ہمارے بارے میں بتاؤ. تو جب وہ انہوں نے یہ دیکھا پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ ایک اور بھی ان کو بتایا گیا کہ یہ جو تمہارا بازو ہے، اس کو جب تم اپنے جسم کے ساتھ لگاؤ گے، اس کو چپکا لو گے، تمہارا ڈر یعنی کہ جب بھی تمہیں کوئی ڈر لگے، یعنی سانپ کا ڈر ہو یا اس کا کوئی فرعون کا کوئی ڈر لگے، تو اپنے بازو کو ساتھ لگا لو، تو اس سے تمہارا ڈر جاتا رہے گا اور تمہارا کچھ بھی وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تو یہ بھی بتایا کہ یہ بھی یعنی کہ یہ دو زانی کا برہانانی، جیسے ایک ہوتا ہے نا تل کا اور ایک ہوتا ہے یہ زانی کا، دو کے لیے زانی کا برہانانی، یہ بھی نو نان اور الف اور نون دو کی نشانی. یہ دو نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، فرعون کی طرف جاؤ ان کے سرداروں کی طرف، اور کیونکہ وہ فاسق ہو گئے، وہ نافرمان ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو یہاں پہ کتنا وہ ظلم کر رہے ہیں بنی اسرائیل پہ. تو یہاں پھر ان کو وہ پرانی بات یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار اب میں نے تو ان کی ایک جان کو قتل کر دیا تھا، اور میں تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے، میں جاؤں گا اور وہ تو مجھے پکڑ کے قتل کر دیں گے. تو انہوں نے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو جو مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، ان کے زبان بہت زیادہ اچھے طریقے سے وہ بات کو سمجھا سکتے ہیں، وہ اس پہ زیادہ قدرت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں بھی اپنا رسول بنا کر میرا معاون مددگار بنا دے. میں اکیلا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ جھٹلا دیں گے، وہ میرے ساتھ ہوں گے تو میں جو کچھ فرعون سے کہوں گا اسے وہ اپنی فصیح زبان میں اچھی طرح اس کے سامنے بیان کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ان کی یہ بات بھی منظور کر لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہاں تمہیں بھرسلو میا ردن، ردن کہتے ہیں مدد کو، یا ساتھ اس کے ساتھ دینے مدد کی، جیسے سمجھ کسی چیز کو دیوار کو جیسے سہارا لگانے کے، ہمارے بھی ایک کہتے ہیں اردو میں ردہ لگانے کا، تو یہ بھی ردن بھی کسی دیوار کو سہارا لگانے کے لیے، یعنی اس کی مدد کرنے کے لیے. یصدقونی کہ وہ میری تصدیق کریں. اور پھر یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو مان لیا، ان کی دعا دیکھیں کتنے ان کا مرتبہ ہے کہ ان سے یہ دعا بھی ان کی قبول کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یعنی جو اپنے بھائی کے لیے انہوں نے دعا کی کہ یہ تو ان بھائی کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا موسیٰ علیہ السلام کا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک کے پاس کتنا مرتبہ ہے کہ یہ دعا جو ان کو بھائی کو ان کی وجہ سے انہوں نے بنا دیا رسول، یعنی پھر نبی بنا دیے. تو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی بھائی پہ دنیا میں جس کسی نے بھی کسی پہ احسان کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے بھائی ہارون پہ کیا، اس سے بڑا کسی نے احسان نہیں کیا کہ ایک ان کو دعا کر کے ان کو اپنے ساتھ نبی بنوا دیا. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ان کی قبول بھی کر لیا، اس سے ان کا مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ان کا کتنا خیال کرتے ہیں، اور ان کو ان کی بات کے مان لیا، ان کو ساتھ بنا کے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری اور نشد ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہیں مضبوط کرتے ہیں تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ساتھ، اگر تم دونوں جاؤ اور تمہیں دبدبا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے دونوں، تمہارا ایسا روب ہوگا کہ تمہارا کچھ بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نشانے لے کے تم جاؤ وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے.
اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے یہ دو بھائی گئے اور کچھ بھی ان کے ساتھ نہ کوئی فوج ہے نہ کچھ، دونوں بھائی تنہے تنہا، اور فرعون جیسے جابر حکمران کے محل میں چلے گئے، اور وہاں پہ سب کے سامنے دلائل بھی دیے جا رہے ہیں، انہیں للکارا بھی جا رہا ہے، مگر کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی فرعون جیسے شخص کی، کہ اس کے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس، کہ ان کو ہاتھ بھی لگا تھا، کبھی اس کو ہمت ہی نہ ہوئی، بلکہ یہی کہتا رہا کہ ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا، تو اس محل میں تم پل کے نہیں گئے ہو، تو تم ابھی ایسی باتیں کرتے ہو۔ جھٹلانا الگ بات ہے کہ وہ جھٹلاتا رہا کہ نہیں تم جھوٹے ہو، یا تمہارا تم جادو ہے، سب کچھ ہے، مگر اس نے ایزا نہیں دے سکا کہ وہ کوئی ان کو کوئی پکڑ لے یا گرفتار کر لے یا کسی سے ان کی کوئی پٹائی کروا دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم اور تم جو تمہارے ساتھ ہوں گے وہ سب غالب رہیں گے، یعنی بعد میں بھی یہی لوگ ہوں گے جو تم دونوں کی اتباع کریں گے، وہ غالب آئیں گے۔ ابھی تو تم جاؤ ان نشانیوں کے ساتھ اس کو دعوت دو، پھر دیکھیں اس کے کیا رد عمل ہوتا ہے، اور ہو گئے آخر کار ان کو تسلی بھی دے دی گئی کہ تم دونوں اور جو لوگ تم پر تمہاری اتباع کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، وہی آخر کار غالب ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ کبھی ہمیشہ وہی غالب آیا کرتے ہیں۔ ان لنا رسول ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں، یعنی رسول ہی ہیں جو ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ تو اسی وجہ پر سورہ مومن کی آیت ہے، اس میں تجزیہ بتا دیا گیا، ان کو تسلی دے دی گئی کہ جاؤ اور ان کو ڈرو نہیں، سب جا کے تبلیغ کرو، ان کو دعوت دو، تو پھر وہ گئے، پھر کل انشاءاللہ باقی اس بارے میں ہم کل پڑھیں گے کہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ ویسے تو ہم بار بار موسیٰ السلام کا اور فرعون کا قصہ پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی شاید کچھ نئی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پہ اتنا توکل کرنے لگ جائیں کہ کسی کا خوف نہ کھائیں ایک اللہ کے سوا، اور کسی سے حق بات کہتے ہوئے کم سے کم نہ ڈریں، حق بات کرنے کا اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرما دے، کیونکہ جب بھی حق بات کی جاتی ہے تو اس کی مخالفت تو ضرور ہوتی ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جب نیک انسان کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، نیک آدمی کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جب 40 سال تک وہ نیک سب کہا کرتے تھے، امین ہے، صادق و امین ہے، ان کا کتنی تعریف کیا کرتے تھے، مگر جیسے ہی وہ ناصح ہوئے، یعنی کہ نصیحت کرنے والے، سارے اس کے مخالف ہو گئے۔ تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہے، جو کسی کے کو نصیحت کرے گا، کوئی اچھی بات بتائے گا، جو اس کی مرضی کے یا اس کے جو کچھ کام کرے اس کے خلاف ہوگی، تو اس کے پھر مخالفت تو کی جائے گی، تو اس کے لیے حوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حوصلہ عطا فرمائے، اور کسی کی ناراضگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس اللہ اور اللہ کے رسول ناراض نہ ہو، ہمیں ذہن میں یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔